قرآن میں یہ حکم نہیں 4 شادیاں کرو، قرآن میں حکم یہ ہے کہ 1 شادی کرو، 4 کی اجازت دی گئی ہے۔ تو فرمایا گیا اگر تمہیں خطرہ ہونا انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے معاملے میں تو پھر ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا، فانکحوا، پس نکاح کرو، ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو، ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا و ثلاث و رباع، 2 3 4 یہ عربی میں بولنے کا یعنی ایک محاورتاً یوں بات بولی جاتی ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہ 2 کو جمع کر کے 4 کیا، 3 کو جمع کر کے 6 کیا، 10 ہو گئی، اور 4 کو جمع کر کے 8 کیا، اور کہتے ہیں 18 بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں، یہ عربی لنگوسٹک ہے۔ تو یہ جو ڈبل بولا گیا نا، اس کا مطلب ورنہ تو اللہ نے 18 ڈائٹ ہی کہہ دینا تھا، تو اللہ ہمارا 2 کر لو، چلو 3 کر لو۔ اب اس کا 3 اگر میں کسی کو یار چلو یار 2 ہی لے لو تسی، اگر میں کچھ یار کھجوریں بانٹ رہے ہیں 1 اور میں کو یار چلو 2 لے لو، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر بندے کو 4 دینی ہے۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ چونکہ جمع پہ بات ہو رہی ہے کہ 2 ساروں کو دیجیے، میں کہوں یار چلو 3 لے لو، 3 لے کا مطلب یہ ہے کہ 6 لے لو، نہیں، سب کو 3 دے دو، تو یہ وہ محاورتاً بات ہو رہی ہے۔ تو یتیم عورتوں کو چھوڑ کے تم کسی بھی عورت سے جو تمہاری محرم نہ ہو نکاح کر سکتے ہو، 2 3 اور 4، یہ حد لگا دی، لیکن ساتھ ہی کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ڈر ہو جائے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر سکتے۔ ہاں انصاف کر سکو پھر 4 تک کی اجازت ہے، اور یہ 4 ایک وقت میں، اگر کوئی فوت ہو گئی یا طلاق دے دی پھر ایک اور کر لی تو وہ 5ویں نہیں شمار ہوگی، وہ 4تھی ہوگی، ایک وقت میں 4 کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کر سکتے۔ اس کانٹیکسٹ میں کئی احادیث موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، مسند احمد میں، کئی مسلمان ہوئے جن کی 4 سے زیادہ شادیاں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ 4 رکھو، باقیوں کو طلاق دے دو، اپنا بیچ میں سے چوز کر لو کون سی 4 رکھنی ہے، 4 سے زیادہ نہیں تم رکھ سکتے ایک وقت کے اندر۔ تو ایک اگر انصاف کرنے میں تمہیں خطرہ ہے کہ نہیں کر سکو گے، ایک پر اکتفا کرو۔ تو اس سے اسلام کے ایک مزاج کا پتہ چلا کہ اسلام کہتا ہے کہ انصاف کی پرائورٹی ہے، انصاف کر سکو تو ایک سے زیادہ کرنی ہے، ورنہ انڈیا پاکستان میں تو جس نے ایک سے زیادہ کی ہے نا، خود بھی ذلیل ہوا ہے اور پورے معاشرے کو بھی اس نے ذلیل کرایا، الا ماشاءاللہ، کیونکہ انصاف نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ انصاف صرف ہے نانو نفقے میں، دلی رجحان میں انصاف نہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دل پہ تو انسان کا کنٹرول نہیں۔ لیکن جتنے ظاہری معاملات ہیں، ایک کو جتنا ٹائم دینا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی دینا ہے، ایک کو جتنا خرچہ لگایا دوسری کا بھی اتنا لگانا ہے، جو چیز کوانٹیفائی ہو سکتی ہے نا وہ ساری چیزوں میں برابر رکھنا ہے اسے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو اعلیٰ گھر میں رکھا ہے دوسرے کو پھر تم انصاف نہیں کر رہے ہو، وہ آپ نے برابر رکھنا ہے۔ باقی دلی رجحان تو ظاہر ہے کہ بچے انسان کے اپنے سارے بچے ہوتے ہیں، لیکن سارے بچے ایک جیسے عزیز نہیں ہوتے، کچھ زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی سب صحیح ہے، اس میں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک بیوی جو ہے وہ خامند کو زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے بیہیو کرتی ہے، آٹومیٹکلی اس کی محبت خامند کے دل میں زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ نہیں کہ اب یہ اس کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے تو میں اس کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کروں ایز کمپیئر ٹو دوسری بیوی کے، الا یہ کہ وہ بیوی خود اپنا کوئی حق معاف کر دے، وہ والا معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پر اکتفا کرو، اور اس کو سپورٹنگ وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے اس اعتبار سے، تو ہم وہ تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، شادی کرو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایکسٹریم رویہ نہ اختیار کرو کہ ایک کے ساتھ ہو کے رہ جاؤ اور باقیوں کو تم چھوڑ دو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 129 میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنی بھی کوشش کر لو ہرگز اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ یہ تو اللہ نے خود ہی مان لیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے۔
فلا تمیلو، بس ایک چیز کا خیال رکھو، فلا تمیلو کل المیل فتذروہا کالمعلقہ، ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک کی طرف ہی بہت جھک جاؤ اور دوسری جو ہے وہ سسپینڈڈ پوزیشن میں لٹکی رہے، نہ وہ شور والی ہے نہ بغیر شور والی ہے، ایک ہی کے پاس رہتے ہو دوسری کو سال ہزار پوچھتے ہی نہیں ہو، ایسے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کا انصاف نہیں ہو سکتا دلی محبت کا، لیکن جو دنیاوی طور پہ جتنی فیسلٹیز ہیں اس میں آپ نے انصاف کرنا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں۔ اب یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سلسلہ، اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی، اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں بنا لیتے تھے، نہیں، صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے، عام عوام الناس، ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا سلسلہ۔ تو اب ان کا دو ہی حال تھے، ایک تو یہ کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس، وہاں جائیں گی تو وہ پھر دشمنی اتارنے کے لیے آ جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان مردوں کو ڈپینڈنگ اپان جس کی جتنی پرفارمنس ہے جہاد اور قتال میں وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کریں۔ خیر اب یہ سلسلہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے۔ خود جو سیدہ صفیہ تھیں یہودیہ تھیں، اور یہ بھی لونڈی بن کے نبی الاسلام کے پاس آئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو نبی الاسلام نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور آزاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا، اور وہ ام المومنین بن گئی۔ تو نبی الاسلام نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کی ترویج کی ہے۔ تو آج یعنی یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں یا آپ جا کے کی علاقہ غیر سے عورت خرید کے لے آئیں تو وہ لونڈی بن جائے گی، اس طرح نہیں ہوتا، وہ لونڈیاں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی اس طریقے سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا، لونڈیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ۔ یہ نہ وہی والی بات کہ بھئی ایک طرف جھک جانے سے بہتر یہ ہے تم 2 3 یا 4 شادیاں کرنے کی بجائے ایک ہی بیوی کرو تاکہ یہ خطرہ ٹل جائے۔ اور میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ جو لوگ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، اگر ان کی ایک نبھ جائے۔ یہ نہ ہو کہ دوسری کریں تو پہلی بھی ختم ہو جائے، پھر ایک ہی رہ جائے گی، تو بہتر ہے پھر ایک ہی رکھیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح صورتحال ہے۔ لیکن جو لوگ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نئے نئے بکھیڑے کھول کے بیٹھ جائیں، اور پھر ان کو مثالیں دینا نبی الاسلام کی زیادہ ازواج کی، تو وہ عرب کے کلچر میں وہ چیزیں ہضم ہو جاتی تھیں۔ ہمارے اس کلچر کے اندر تو ایک بندہ جو دیندار آدمی ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، وہ اگر 2 یا 3 کر کے بیٹھ جائے تو وہ تو پیٹ سے آپ ہی گھر پڑا رہے گا، اس نے کام خاک کرنا ہے۔ تو یہ ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھنے ہیں اس کے اعتبار سے۔ باقی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں کی جائیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا عورت کو، اور دنیا کی اسٹیٹسٹکس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے۔ اس میں کئی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے، اور کئی ایک سوشل ایشوز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جو عموماً دنیا میں مرد و عورت برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو بیبی گرل ہوتی ہے نا، جراثیم کے اگینسٹ اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے، وہ سروائیو زیادہ کرتی ہے۔ اور مجھے تو یہ حکمت نظر آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو عقیقہ آپ نے لڑکے کی طرف سے 2 کرنے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اس میں الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے، بس لڑکے کی طرف سے 2 اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں بیماری کے زیادہ چانس ہیں آنے کے، لڑکی کی طرف سے 1 ہے۔ پھر جنگوں کے اندر، ایکسیڈنٹس کے اندر، پبلک گیدرنگز کے اندر عورتیں تو بہت تھوڑی مرتی ہیں، تو مرد ہی باہر نکلتے ہیں وہ مرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ممالک کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، صرف ایک ملک ہے انڈیا،
اور وہ اس لیے کہ آج سے میں آپ کو 20 سال پہلے کے فگر بتا رہا ہوں کہ روزانہ 3000 بچیاں وہ پریگنینسی میں ضائع کر دیتے تھے آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہے. 3000 ظاہر ہے جی، 1 ارب کے قریب تو آبادی اس وقت بھی تھی، اب تو خود بڑھ چکی ہے ان کی، تو 3000 تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا تھا، اس وجہ سے وہاں پہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے. ادروائز اگر آپ مختلف ملکوں کے سٹیٹسٹکس میں، تو پرانے سٹیٹسٹکس ہیں، یہ احمد دیدار صاحب نے اپنے لیکچر میں بیان کیے تھے، اور وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں آج سے 20 سال پہلے کے فگرز ہیں، اب تو اس سے زیادہ ہوں گے، کہ امریکہ میں 7.8 ملین یعنی 78 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. انگلینڈ میں 40 لاکھ، جرمنی میں 50 لاکھ، رشیا میں 90 لاکھ، آلموسٹ 1 کروڑ عورتیں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کی. تو اب یہ 2 آپشن ہے، یا تو یہ عورتیں جو ہیں وہ برائی کریں، یا پھر یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں جس کی آلریڈی کو بیوی ہو. ویسے تو اب وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے، تو ایک والا بھی معاملہ نہیں رہا، لیکن میں لاجیکلی بات کروں کہ اسلام چونکہ خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے، سوشل ویلیوز کے اندر، تو اس لیے یہ آپشن چھوڑا ہے. اچھا یہ بات ہے قرآن میں حکم ہے 4 شادیاں کرو. سر قرآن میں یہ حکم نہیں 4 شادیاں کرو، قرآن میں حکم یہ ہے کہ 1 شادی کرو. 4 کی اجازت دی گئی ہے. اس معاشرے میں جہاں 100 لوگوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی، ان کو کم کر کے 4 پہ لے کے آئے. حکم 1 کا ہے، 4 کی اجازت ہے. 4 کرنے کا حکم نہیں ہے، گنتی 4 کی پوری کرنی ہے. بلکہ اگلے دن ہماری اکیڈمی میں ایک فون آیا، وہ کہنے لگے کہ جی ایک اسلامی بہن تھی، ان کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو وہ شوہر فوت ہو گیا، پھر تیسری جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، چوتھی جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا، تو وہ اب اس کی 5ویں شادی نہیں کروا رہے. وہ کہہ رہے ہیں 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، وہ 4 کر چکی ہے. یہ لوگوں کا آپ دیکھ لیں ذہنی لیول کیا ہے. تو عورت تو 1 ہی شادی کرے گی، 4 کی اس کو کہاں سے اجازت ہے؟ ایک وقت میں 1 کرے گی.